ہلکی آ رہی ہے بہت. السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے شاہدہ ایجوکیشن والی. آئی ایم فیسیلیٹیٹر ایٹ ریحان اسکول انڈیا کیمپس. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ریسنٹلی انٹرویو سیریز شروع کی ہے جس میں ہمارے ساتھ ہر روز ایک نیا اور خاص مہمان ہوتا ہے. اسی کے چلتے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو انوائٹ کیا ہے جنہیں، ان کا نام ہے مہک متین. اور چلے جانتے ہیں مہک متین کی لائف جرنی، ان کے ایکسپیرینسز، ان کی اسٹرگلس. اور آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے امپاورنگ انڈیا کے شو میں. اور چلیں آپ کو ملواتے ہیں متین سے. متین السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی آپ کا مہک اور متین ایکچولی دونوں ہی نام مطلب لینے میں آسان لگتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو مہک بولتے ہیں یا متین بولتے ہیں؟ ویسے تو مجھے اپنا پورا نام ہی لینے میں اچھا لگتا ہے، لیکن زیادہ تر مجھے مہک ہی بولتے ہیں. اوکے مہک، اور اپنا آپ ایک بریف سے انٹروڈکشن ہمارے ویورز کے لیے دے دیں. My name is Mehak Mateen. I am from Karachi and my qualification is Inter. I am also YouTube blogger. اور ریسنٹلی جو ہے میں نے فری لانسنگ کا کورس بھی کیا ہے عثمان حفیظ آن لائن اسکول کے ذریعے. اور پھر جب مجھے ریحان اسکول کے بارے میں پتہ چلا تو اب میں نے یہاں پہ بھی جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ میں بیوٹیشین بھی ہوں. چلیں ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوب اور بہت زبردست بات ہے کہ آپ ولاگر ہیں. آپ ہمیں تھوڑی ولاگنگ کی دنیا میں، اپنی ولاگنگ کی دنیا سے جو ہے وہ واقف کروائیں کہ آپ نے کیوں شروع کیا، کب کیا، کیسے کیا. اور فرسٹ اسٹیپ مطلب آپ نے کیا 0 فالوور سے شروع کیا تھا یا کہ کہیں کوئی اللہ دین کا چراغ ملا؟ میں ابھی یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گی کہ مجھے الادین کا چراغ ملا یا 0 فالوورس ہیں. کرا تو میں نے 0 فالوورس سے تھا، لیکن ابھی تک جو ہے میرا چینل مانیٹرائز نہیں ہوا. وہ وجہ یہ ہے کہ میں کافی بلاگرس کو دیکھتی ہوں کہ اپنی ڈیلی روٹینس ڈال رہے ہوتے ہیں، سب چیز ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ سب اپنی پرسنل باتیں یا اپنی یہ چیزیں شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا. تو میں نے جو اپنے چینل کا نام رکھا ہے وہ کوکنگ اور مہک متین ولاگ اینڈ کوکنگ کے نام سے رکھا. تو میں زیادہ تر جو ہے اس میں کوکنگ کی ویڈیوز ڈالتی ہوں. لیکن کہیں ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں یا کوئی 14 اگست کا ہالیڈے ہے تو وہ میں کرتی ہوں، لیکن اپنی ڈیلی روٹین نہیں ڈالتی. اسی وجہ سے ابھی تک میرے 1000 سبسکرائبر پورے نہیں ہوئے. حالانکہ میرا چینل جو ہے 1.5 ایئر ہو گیا اس کو جوائن کیے ہوئے. جی چلیں ماشاء اللہ، بہت خوب. آپ نے جو بات کہی کہ میں اپنی جو ہے مطلب ہر چیز جو ہے نا عام لوگوں کی عادت، مطلب آپ یہاں سے یہاں جا رہے ہیں تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے پرسنل چیزوں کو نہ لانا. اور یہ تو بہت فخر کی بات ہے کہ آپ نے سبھی جو جیسے کہ مریادہ مینس لمیٹیشنس کو برقرار رکھ کے اپنے یوٹیوب چینل شروع کیا. اور آپ مجھے بتائیں، آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا تھا کہ میں کچھ کروں میں، اور آپ نے مطلب پھر ڈیسیجن لیا کہ میں یوٹیوب شروع کروں؟ مجھے آئیڈیا سے آیا تو تھا جیسے بلاگرس کو دیکھ کے، لیکن میرے اندر نا خود ایک پیشن ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہوں، یعنی میں فارغ نہ بیٹھوں. پہلے سب سے پہلے میں نے بہت چھوٹی ایج سے جو ہے میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا. میری مدر نے مجھ میں دیکھا ٹیلنٹ کہ اس کو بیوٹیشین کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیوٹیشین کا کورس کرو. پھر اس کے بعد میں نے جیسے یہ بلاگنگ دیکھی، سب کو بلاگنگ دے دی، تو مجھے اس کی طرف جیسے مجھے ایک ہوتا ہے کہ میں فارغ نہ بیٹھوں، ارننگ کروں. اور اپنی مدر کی جیسے ہم لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے ہی صرف ارننگ کر سکتے ہیں، ہم لڑکیاں بھی کسی سے. تو مجھے ارننگ کا ہر طرح سے شوق ہے. پھر میں نے فری لانسنگ کا کورس کیا کہ فری لانسنگ میں مجھے گرافک ڈیزائننگ میں بہت سی چیزیں سکھائی گئیں. تو اسی طرح سے اب میں ریحان اسکول میں ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میں یہاں سے بھی ارننگ اسٹارٹ کروں گی. تو میری یہی خواہش ہے کہ الحمدللہ میں بہت کامیاب بنوں. چلیں ماشاء اللہ، بہت خوب مہک. اور آپ کے جذبے کو سلام کہ جو آپ نکمے نہ رہتے ہوئے، فارغ نہ رہتے ہوئے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ کرنے کا شوق ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے فری لانسنگ کی دنیا آپ کو کیسے لگی؟ آپ نے آپ کے وہاں کے کیا ایکسپیرینسز ہیں؟
کیا کیا سیکھا وہاں یا کیا کیا کیا، کس لیول تک آپ نے کام کیا وہاں؟ پہلے تو یہ میں فری لانسنگ کو پہلے صحیح سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ فری لانسنگ ہے کیا. میں سمجھتی تھی بہت مشکل چیز ہوتی ہے اس کا، پہلے مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا تھا. لیکن جب میں نے فری لانسنگ عظمیٰ حفیظ آن لائن اسکول سے کیا، وہ بھی جیسے ریحان اسکول سے جیسے ہے، تو اور اس میں جو ہے میری جو مینٹور تھی ہنا بلال تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے فری لانسنگ کا مطلب بتایا کہ فری لانسنگ ہے کہ آپ کو فری ہو کے ورک کرنا ہے، فری ہینڈ ہو کے ورک کرنا ہے. آپ کبھی بھی ٹائم فری ہے آپ نے اپنا فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. اور جو ہے میں نے اس میں بہت ساری گرافک ڈیزائننگ کی بھی چیزیں سیکھی، جیسے میں یہاں پہ بھی دیکھ رہی ہوں اور میں نے وہاں پہ بھی سیکھی. میں نے وہاں پہ اینیمیٹیڈ ویڈیو سیکھی، اینیمیٹیڈ یوز ود اے آئی کے ذریعے، فیس بک پوسٹ، یوٹیوب تھمبنیل تو میں بناتی ہی تھی. اسی طرح گریٹنگ کارڈ سیکھے، ریزیومے سیکھے اور پورٹ فولیو بنانا سیکھے. بہت ساری چیزیں میں نے وہاں پہ سیکھی. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور ہم تو صرف مطلب ہمارے ساتھ کی جو بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، ایون پہلے خود بھی مجھے بھی یہ چیزیں مطلب دماغ کے اوپر سے گزر جاتی تھی کہ یہ کیا جی ہوتی ہیں. مطلب جب میں نے ایک پیکیج ایک کورس لیا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر مطلب وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہمیں وہی دکھاتا ہے جو ہم سرچ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی جی وجہ سے یہ چیزیں میرے سامنے آئی تھی. تب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہم موبائل کو یوز ہی غلط کر رہے ہیں، یہ کسی اور بالکل. چیز کے لیے بنی ہے یہ چیزیں انٹرنیٹ. اور اسی حوالے سے ابھی تک جو لڑکیاں کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی اسکل ہو تو اسے آنا چاہیے سامنے اپنی اسکل کو لے کے، اس کو مطلب اور پالش کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو اس کو اور اچھی طرح پالش، یعنی ہمیں جیسے سر ریحان والا اسکول ہے، اللہ والا اسکول ہے، اس طرح یہ بہت اچھے اچھے اسکول ہیں جو ہمارے اسکل کو پالش کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسکل کو پالش کرنا چاہیے. اور میں آج کل کافی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ فارغ وقت میں ویڈیو جو ہے موبائلس پہ دیکھ دیکھ کے اسکرولنگ کر کر کے اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل کے میں پیرنٹس کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے، جب سے یہ سر ریحان اللہ والا اسکول نے ہوا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بھی جیسے فارغ نہیں بیٹھنے دے رہے اور ایک اچھی پازیٹیوٹی کی طرف لگا رہے ہیں. ان کے جیسے کیریئر کو خراب یا دماغ کو خراب ہونے نہیں دے رہے، اس فیلڈ کی طرف لگا کے. ایک اچھی اسکل، بہت اچھی اسکل. جی چلیں ماشاء اللہ بہت. اور آپ کو کتنا ٹائم ہوا یہ اسکول جوائن کیے ہوئے ریحان اسکول؟ ابھی ایوننگ شفٹ میں مجھے لگتا ہے آپ نئے ہی ہیں، آج ہی دیکھا میں نے آپ کو. جی میرا آج سیکنڈ ڈے ہے، کل سے میں نے جوائن کیا ہے. اوکے، یا کل میرا نیٹ ورک ایشو تھا، کل میں نے جوائن نہیں کیا تھا، تو تبھی مجھے لگا کہ آج نئے اسٹوڈنٹ ہیں یہ. جی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی ایج، آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیں. جی میری ایج جو ہے 26 ہے اور میری کوالیفیکیشن انٹر ہے. انٹر کیا میں نے. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بیوٹیشین کا جو کورس کیا ہے، بیوٹی پارلر کا جو کورس کیا ہے، کیا آپ وہ سروسز دے رہی ہیں ابھی؟ جی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بتانا چاہوں گی کہ میں نے جاب بھی کی ہے. 2015 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کورس، یعنی کرا تھا. پھر اس کے بعد جو میں نے جاب بھی کی. پھر کچھ ایشوز ہو گئے میری مدر کی وجہ سے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، تو پھر میں نے اس کو گھر میں جاری رکھا. اور الحمدللہ ابھی بھی میرے کلائنٹ کم ہیں، لیکن کچھ کلائنٹ ایسے ہی ہیں جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے، وہ صرف میرے پاس ہی آتے. چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور مہک، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ایک علم ہے، مطلب کوئی بھی ہنر، کوئی بھی اسکل ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ علم ہوتا ہے، تو آپ کیا یہ آن لائن سکھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، یا آپ نے سکھایا آن لائن بیوٹیشین کا کوئی کورس؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، میں نے آن لائن سکھایا نہیں ہے. ابھی تو میں اپنے اس کورس میں ہی ہوں. 2 مہینے سے میں فری لانسنگ کر رہی تھی، پھر ابھی سر ریحان کے اسکول میں. کیونکہ آن لائن سکھانا اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر ہم ویسے بھی سکھائیں تو پارلر میں ہی لوگ آ کے سیکھتے ہیں، گھر میں اتنا آ کے سیکھتے نہیں ہیں. تو جی میں مہک، آپ نے اس کے لیے کوئی آپ نے اپنا پیج یا کوئی انسٹاگرام پیج یا کوئی فیس بک پیج بنایا ہے کیا؟ کس چیز کے لیے؟ آپ کا جو یہ بیوٹی پارلر کا جو آپ کی سروسز ہیں، اس کے لیے مطلب اپنے کوئی کلائنٹس کے لیے آپ نے کوئی اپنی سروسز دکھانے کے لیے
کوئی پیج فیس بک پیج یا کوئی انسٹاگرام کچھ بنایا ہے؟ جی میں نے ابھی تک تو پیج بنایا نہیں ہے، کیونکہ میں نے فیس بک پہ تو میرا یہ ہے کہ پبلکلی ہے، تو فیس بک پہ تو نہیں، لیکن انشاءاللہ جب سے میں نے فری لانسنگ کا کیا گرافک ڈیزائننگ، تو میں نے یہ کہا کہ میں کینوا کے ذریعے جو ہے اپنا پیج بناؤں گی، اور میں جو ہے اپنے واٹس ایپ پہ جو چھوڑتی ہوں اپنا جو پیج جو ہے نا وہ میں واٹس ایپ پہ لگاتی ہوں، تو میرے کلائنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں۔ جی مہک، اگر آپ اچھا سمجھیں تو آپ جو ہے نا اپنا ایک پیج بھی بنا لیں، جہاں پہ آپ جو ہے اپنی سروسز آپ اپنے کلائنٹس کو اور زیادہ مطلب وہ کر سکتی ہیں، ہنٹ کر سکتی ہیں۔ جی جی یہ بالکل آپ کو ایسا ہی ہے۔ میری سمجھ میں بہت اچھا رہے گا۔ اور آپ مجھے کچھ بتائیں کہ بیسک ٹپس کیا ہوتے ہیں میک اپ کے؟ بیسک ٹپس یہی کیونکہ ہوتے مجھے ہیں کہ میری طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بالکل بھی نالج نہیں ہوگی۔ بیسک ٹپس یہی ہے کہ آپ جو ہے اچھی پروڈکٹس یوز کریں، سب سے پہلے تو بیسک ٹپس یہی ہے، جب تک آپ کی اچھی پروڈکٹس نہیں ہوں گی تو آپ کا میک اپ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اور جو ہے کہ آپ کا بیس اچھا ہونا چاہیے، بیس اچھے ہونے چاہیے جو آپ کے اسکن پہ سوٹ کرے، اور جیسے ہم آئی شیڈوز وغیرہ یہ اچھی برانڈ کے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ اسٹے کرتے ہیں تو پھر میک اپ اچھا دکھتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کمپنی کے پروڈکٹ جو ہے وہ پریفر کرتی ہیں یا یوز کرتی ہیں اپنے پارلر میں؟ میں گلیمرس کے بھی یوز کرتی ہوں، اور اس کی وجہ اور آج کل تو ویسے بھی بہت ساری برانڈ آ گئی ہیں، مس روز جس جس کے اچھے آتے جاتے، جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ورک کرے گا تو پھر میں لیتی رہتی ہوں، جیسے چینج کرتی رہتی ہوں، ایک ہی چیز پہ نہیں رہتی، ایک ہی چیز پہ نہیں ہوتی کہ نا کہ یہ وہی سدا سے یوز کر رہے ہیں تو وہی کرتے رہیں گے۔ تو میں پروڈکٹس جیسے بدل بدل کے کسی کی اچھی برانڈ آئی تو پھر میں اس کو بھی چیک کرتی ہوں ضرور۔ چلیں ماشاء اللہ بہت خوب۔ اور ابھی تک مہک آپ کو کیا آپ ایز بیوٹیشین آپ کو کوئی برانڈ کولیبریشنس مطلب کوئی ایسے آتا ہے کہ آپ ہمارا برانڈ یوز کرو، ہمارا یوز کرو؟ نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں، کیونکہ میرا اتنا بڑا جیسے کہہ سکتے ہیں پارلر نہیں ہے، ابھی میں نے بہت چھوٹے سے شروعات کی ہے، اور ابھی اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو لیکن وہی والی باتیں نا کہ محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی، ہر انسان جو ہے چھوٹے بزنس سے شروع کرتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ وہ پھر بڑا بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ جی کوشش بالکل اچھی مہک، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ نے چھوٹے سے شروع کیا اور جو شروعات جو ہے وہ چھوٹی ہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ جی جی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ والا بزنس جو ہے نا مطلب بزنس ہی کہہ لیں، سروسز بھی ہیں اس میں اور بزنس بھی ہے یہ، اور یہ لڑکیوں کے لیے کیسا ہے، کتنا پروفیٹیبل ہو سکتا ہے؟ مطلب بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو یہ اسکل میں دیکھتی ہوں اچھے سے آتی ہے، مطلب ان کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، یا تھوڑا کسی ٹریننگ کی یا ڈپلوما کوئی کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ تھوڑا الگ سا فیل کرتے ہیں، ہائے ہم یہ کریں، بیوٹی پارلر کا کام کریں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ کیسا بزنس ہے لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں کام تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جو لوگ کسی بھی کام کو چھوٹا سمجھے ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ تو میرا تو یہ فیلڈ یہ ہے کہ ہر فیلڈ اچھی ہے، آج کل آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی برانڈس جو ہیں یہ بیوٹی پارلرس ہے، چاہے اس میں لیڈیز ہوں یا جینٹس ہو، سبھی نے اپنے اس سے انکم جیسے گین کی ہے اور بہت آگے کامیابی کی طرف بڑھے، تو یہ کام تو بہت اچھا ہے، میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کو کرنا چاہیے، جب لڑکے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ہم لڑکیوں کی تو یوز میں ہی ہے۔ جی بالکل مہک، ایسا ہی ہے۔ اور آپ کا ابھی تک کا ایکسپیرئنس کیا ہے؟ اور اگر ہم بہت چھوٹے لیول سے شروع کرتے ہیں، مطلب 10 15 20 ہزار سے اگر ہم ایک بیوٹی پارلر شروع کریں گے تو ہم پر ڈے کتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایز پر مطلب 4 to 5 کلائنٹس؟ پر ڈے ہم یہ ہے کہ ہم وہ کلائنٹ پر بات ہے کہ آج کل کام کیسا چل رہا ہے یا کلائنٹ کرواتا کیا ہے، تو اگر اچھا ورک چلے تو ہم 2 3 thousand آرام سے پر ڈے کما سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، چلیں بہت خوب۔ اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مہک کس چیز نے آپ کو اندر سے مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ آرام نہیں کرنے دیتی ہے، ہمارے کمفرٹ زون میں کہتی ہے کہ نہیں نکلو یہاں سے باہر،
وہ کیا چیز تھی، وہ کیا موٹیویشن تھی، کوئی کیا موٹیویشنل لائن تھی، کوئی اسپیکر، کوئی ماں باپ، کوئی تھا آپ کے پیچھے کہ جس چیز نے آپ کو یہ کیا پریرت مینس کہ جس چیز نے آپ کو کہا کہ نہیں مہک اٹھو اور کچھ نہ کچھ کرو، فارغ مت بیٹھو؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے فادر کی تو، یا بتایا نہیں بتایا، میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈائلسس پیشنٹ تھے وہ۔ اس کے میری امی نے بہت اسٹرگل کیا، میری مدر نے، تو وہ سب سے بڑی میری موٹیویشنل اسپیکر تو وہی ہے کہ وہ مجھے فارغ نہیں بیٹھنے دیتی۔ ابھی بھی جتنے میں نے کورس کیے نا، کہتے ہیں نا ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اگر آج میں کامیاب ہوں یا اس سے زیادہ کامیاب بنوں گی تو صرف میری مدر کا ہاتھ ہے۔ چلیں ماشاء اللہ بہت خوب، اور سلام آپ کی ماں کے جذبے کو کہ آپ کی ماں نے جو ہے آپ کو کچھ کرنے سے روکا نہیں، آپ کو موقع دیا کہ آگے آؤ کچھ کرو۔ اور آپ آگے آپ کیریئر کے بارے میں آگے کیا لے کے سوچ رہی ہیں کہ آگے آپ کو اسی میں کنٹینیو کرنا ہے آن لائن اسکول میں، یا اپنا بزنس جو ہے اس میں کنٹینیو کرنا ہے؟ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہی ہے کہ میں دونوں چیزوں کو لے کے چلوں گی، کیونکہ میرا پورر کا کام ہے، لیکن وہ کلائنٹ پہ بات ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ لیکن مجھے سر ریحان کے اسکول میں آ کے بہت اچھا لگا، تو انشاءاللہ میں یہی چاہوں گی کہ اسی کام کو میں آگے بڑھاتے ہوئے چلوں۔ جی بالکل مہک، ایسا ہی ہے کیونکہ لائف میں جو ہے میں نے ایک یوٹیوبر کا سنا تھا کہ اس کے ملین سبسکرائبر، مطلب ملینس وہ 2 چینل پہ بتا رہے تھے، اور کہتا کہ اچانک سے مجھے ایک دن صبح میسج آیا کہ آپ کے دونوں چینل ڈی مونیٹائز ہو گئے ہیں۔ اور وہی جی بات ہے، لائف میں ٹرننگ پوائنٹ کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہمارے پاس ملٹیپل ریسورسز ہونے چاہیے۔ یہ مطلب میں آپ کو ایک وہ کہہ رہی ہوں، ایک نصیحت کر رہی ہوں، ملٹیپل سے کبھی گھبرانا نہیں، کہتے ہیں بہت ساری سیڑھیوں پہ پاؤں نہیں رکھنا، لیکن یہ میرا صحیح پرسنل بات، ایکسپیرینس ہے کہ ملٹیپل ریسورسز جو ہیں ہمارے پاس ہونے چاہیے، تاکہ یہ نہ صحیح یہ مجھے کچھ نہ کچھ پے آف کر دے۔ اور بالکل آپ نے مجھے جی، اور مہک اگر آپ کے پاس کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ کا برانڈ مطلب، یا آپ مطلب ہاں برانڈ ہی ہوتا ہے انسان خود، جب کہیں آپ آن لائن کہیں تھوڑا سا بھی آتے ہیں، اگر آپ کے پاس لڑکیاں سیکھنا چاہیں تو کیا آپ انہیں سکھائیں گی، یا آپ بولیں گے نہیں تو میرے تو بزنس میں فرق پڑ جائے گا، مطلب میرے کلائنٹ چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، میرے اندر یہ بالکل سوچ نہیں ہے، کیونکہ میرے تو اگر گھر والے بھی کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں اگر جیسے میں کر رہی ہوں تو آپ بھی کرو، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں روزی سب سے بڑی کام جو ہے اللہ دینے والا ہے، اور اگر میرے نصیب کا کام ہوگا تو وہ مجھے ضرور ملے گا، اس میں کسی بندے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جی بے شک، رزق میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اور آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے، کیونکہ اکثر ہم جاتے ہیں جب بیوٹی پارلر جاتے ہیں تو ہمیں جی فیشیل کرانا ہوتا ہے، اور اگر ہم گھر پہ وہی فیشیل کرتے ہیں، اور گھر پہ کیوں وہ گلو نہیں آتا جو کہ ایک بیوٹیشین کے ہاتھوں میں آتا ہے؟ مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے؟ پروڈکٹ بھی اگر سیم ہوں گے تب بھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے؟ پروڈکٹ اور سب سے بڑا آپ کا کرنے کا طریقہ، کہ آپ کو کیسے اسٹیپ کرنا ہے، کیسے اسٹیپ ہمیں لینی چاہیے۔ فیشیل کے اسٹیپس ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹیپ صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری اسکن گلو نہیں کرے گی، ہمارے جو پورس میں جو ہے وہ فیشیل کے جو کریمس ہیں وہ جائیں گی نہیں تو وہ گلو نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اسٹیپ کو فالو کرنا، بھلے ہم وہی پروڈکٹ مہنگے سے مہنگے کر لیں، لیکن ہمارے اسٹیپ اچھے نہیں ہیں فیشیل کے تو ہمارا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور آپ تھوڑا تھوڑا ہمیں بتائیں گی کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف بتا دیں۔ وہ زیادہ دیکھنے میں سمجھ آتے ہیں، لیکن 4 to 5 اسٹیپ ہوتے ہیں، انہیں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نیک سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر فیس پہ آتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں چیک پہ جاتے ہیں، پھر فور ہیڈ پہ آتا ہے، پھر آئز کو کرتے ہیں، تو اسی طرح اسٹیپ ہے، پھر ان کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ چلیں مہک، بہت خوب، اور بہت انسپائریشنل اسٹوری ہے آپ کی کہ آپ نے جو ہے 2-3 کام چنے، اور یہ اسٹرگل کوئی سمجھ پائے یا نہ پائے، اور میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ پاتی ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ آپ وہاں بیٹھی ہیں اور مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں آپ کتنا محنت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی اور ترقی سے نوازے۔ اور ہماری خواتین جو ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ پیسے کے لیے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی مطلب فائنینشلی جو ہے وہ مطلب ڈپریسڈ ہوتی ہیں، اور مطلب وہ ایک جو نا گھٹی گھٹی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔
اور सही ان کے پاس اسکل ہاتھ خاص اسکل کو بھی چھوڑو ہاتھ پاؤں اچھے سے اچھے مطلب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نعمتیں ہیں وہ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کرتی ہیں آپ ان کے لیے ایک خصوصی میسج جو ہے وہ آخر میں دے دیں میں سب کو یہی دینا چاہوں گی کہ آج کل جو جیسے آج کل سب کے پاس سب کچھ ہے جیسے فزیکلی بھی میں کہوں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے لیکن آج کل جو آپ دیکھیں ہینڈی کیم ہے یا کچھ وہ ویسے بھی بچے ہیں لیکن وہ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فزیکل بندہ بالکل صحیح بندہ بھی نہیں کر پاتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں محنت میں عظمت ہے اور ہمیں ہر کسی کو دیکھ کے موٹیویٹ ہونا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو ہم میں بھی اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے اور اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کامیاب کرے گا تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ محنت کریں اور اپنی کامیابی حاصل کریں جی چلیں مہک بہت خوب آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ ہمارا یہ انٹرویو جو ہے سبھی ویورس کو بھی بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر کسی انسپائریشنل اسٹوری کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اللہ